ذرا سوچیے، ایک لمحے میں سب کچھ بدل جائے۔ کل تک جو بستیاں آباد تھیں آج وہ پانی کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ کل تک جو اونچی عمارتیں فخر سے کھڑی تھیں آج وہ زمین کے زلزلے میں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ کل تک جو لوگ ہنستے بستے گھروں میں تھے آج قبروں کی مٹی تلے سو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض حادثہ ہے یا رب کائنات کا پیغام ہے ہم سب کے لیے؟ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کی معراج پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خوف اور بے سکونی کے اسیر ہو چکے ہیں۔ سڑکوں پر خون بہتا ہے، گھروں میں بے برکتی ہے، دلوں میں بے سکونی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ آج کے دور کو دیکھیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ آسمان سے برستے بادل کبھی رحمت کی بجائے زحمت بن جاتے ہیں، بارشیں سیلاب کی صورت میں اختیار کر لیتی ہیں، زمین لرز اٹھتی ہے، زلزلے بستیاں اجاڑ دیتی ہے، کبھی جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو کبھی انسانیت کا خون ارزاں ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار فرمایا تھا کہ فتنوں کا زمانہ آئے گا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، دنیا کی محبت ان کے دلوں پر چھا جائے گی اور گناہوں کی کثرت ہوگی۔ انسان آج ترقی کے نشے میں چور ہے، مگر سکون قلب کہیں کھو گیا ہے۔ شہروں کی روشنیاں بڑھ گئی ہیں مگر دلوں کے اندھیرے ختم نہ ہوئے، علم کے چراغ روشنی ہوئے مگر علم کی راہیں اجڑ گئیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کم ہو گئی ہے، نمازیں بوجھ لگتی ہیں، قرآن مجید کو صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گناہوں کے طوفان نے ہمیں گھیرا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے گی۔ آج دیکھیں تو یہی منظر ہے، جھوٹ عام ہے، سودی نظام غالب ہے، فحاشی اور یعنی کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے، اور ایمان کی کمزوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ دور حقیقت میں فتنوں کا دور ہے، لیکن دوستوں یہ سب منظر ہمیں مایوسی کی طرف نہیں بلکہ رجوع الہی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم زمین پر فساد پھیلاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو زمین و آسمان میں خرابی پیدا ہوگی۔ جو مصیبتیں، وبائی اور قدرتی آفات ہمیں دکھائی دیتی ہیں یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگانے کے لیے، ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہ نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ کبھی سوچا ہے کہ سیلاب کا پانی جب بستیاں بہا لے جاتا ہے تو دراصل یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ جب زمین لرزتی ہے اور بلند و بالا عمارتیں لمحوں میں ملبے میں بدل جاتی ہیں تو یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں۔ یہ لمحے ہمیں جھوڑنے کے لیے ہیں، سنبھلنے کے لیے ہیں۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس فتنے زمانے میں ہمیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اپنی نمازوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم نے توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے، ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر یہ آفات بڑھتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں، اپنی زبانوں کو جھوٹ اور غیبت سے پاک کریں، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیں اور اپنی نسلوں کو دین سے جوڑیں۔ یہی ہماری نجات کا راستہ ہے، یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے تم پر رات کی تاریکیوں کی طرح چھا جائیں گے تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ لہذا آج کے حالات ہمیں ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں، دنیا دھوکہ ہے، وقت قیمتی ہے اور اصل منزل اللہ کی رضا ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا اور اللہ کی طرف پلٹ گئے تو یہی مصیبتیں ہمارے لیے رحمت کا سبب بن جائیں گی، مگر ہم غفلت میں رہے تو یاد رکھیں اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، دعا کے آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس تاریخی دور میں ایمان کے چراغ روشن کریں، کیونکہ نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔